ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس طرح تلاوت کی آواز پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح محنت کش کے کلہاڑے کی آواز بھی ثواب بن جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ میں کبھی چپ رہ کر نہیں پچھتایا، جب پچھتایا بول کر پچھتایا۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو، وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ تھوڑی ہی کسر بس باقی ہے دنیا کو جہنم بننے میں۔ اعمال گواہی دے رہے ہیں اور حالات اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن پر عمل ہی کر لیں کہ زندگانی کی نہ جانے کون سی منزل پہ شام ہو جائے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ سائنس کی ترقی نے انسان کو چاند پر تو چلنا سکھا دیا، لیکن انسانیت کے ساتھ زمین پر 2 قدم چلنا بھی نہیں سکھا سکی۔ عوام کا بس اتنا شعور ہے، وہ جوتے کے آگے دوڑتے ہیں اور پیسے کے پیچھے۔ جو آدمی جوانی میں وقت برباد کرتا ہے، پھر وہی وقت اسے بڑھاپے میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ انسان کو محتاج اس کی معذوری نہیں، بلکہ اس کی سوچ بناتی ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، جب مظلوم ظالم کو خوب برا بھلا کہہ کر اپنا بدلہ لے لیتا ہے، تو ظالم کو اس مظلوم پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو جہالت ہے اسے دور کر دے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ میں یہ کام اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتا تھا، کیونکہ جو کام جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اس میں انسان کی انتہائی بے حیائی شامل ہوتی ہے۔ عورت کی ہر حال میں دلجوئی کرتے رہا کریں، وہ بعض دفعہ جھوٹے وعدوں پر بھی اعتماد کر کے خاوند کے ساتھ اچھا گزارا کر لیتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک وقت میں 2 خیال اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ اچھے خیالوں کو دل میں جگہ دیتے رہیں، برے خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ انسان کو انسانیت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ امیر لوگوں کے پاس دولت تو ہوتی ہے، لیکن انسانیت نہیں ہوتی، اس لیے ان کے وجود سے دوسروں کو بہت کم نفع پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کسی مردہ کے زندہ کرنے سے اتنا عاجز نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کی اصلاح کرنے میں عاجز ہوتا ہوں۔ اگر آپ کا ماضی اور حال برباد ہو گیا ہے تو آپ نا امید نہ ہوں، مستقبل تو ابھی باقی ہے۔
آپ ہمت کر کے ابھی سے اپنی اصلاح کا آغاز شروع کر دیں۔ جس طرح جینا ایک عمل ہے، اسی طرح مرنا بھی ایک عمل ہے۔ جسے صحیح طریقے سے جینا نہیں آتا، اسے اچھی موت کے ساتھ مرنا بھی نہیں آتا۔ اچھی موت گناہوں کو دفن کر دیتی ہے اور ایمان کو ساتھ لے جاتی ہے، اور بری موت ایمان کو دفن کر دیتی ہے اور گناہوں کو ساتھ لے جاتی ہے۔ جو دوست غداری کر کے دوستی ختم کرنا چاہے تو اسے منانے کی بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اپنی اصلیت کو جلد ہی ظاہر کر دیا، ورنہ زیادہ دیر کے بعد اسے زیادہ نقصان پہنچا دیتا۔ جس طرح حرامی آدمی کسی شریف کے گھر میں داخل ہو کر ان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اسی طرح حرام مال بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے اسے پوری طرح تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک لنگڑا اور اندھا آدمی قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب دونوں چلنے سے معذور تھے۔ اندھے نے لنگڑے سے کہا، میں تجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں، تو مجھے راستہ بتاتا جا، اس طرح ہم دونوں اپنے قافلے تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح انسان بھی اگر اپنی اپنی وسعت کو ایک دوسرے کے رنج و غم میں جمع کر لیں تو وہ بھی اپنی زندگی کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ صفر ایک بیکار نقطہ ہے، لیکن جب کسی عدد کے ساتھ لگ جاتا ہے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت کی یہی مثال ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو جب تک ان کی ادائیگی نہیں کرے گا، صرف زبانی توبہ سے یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ کوئی آدمی مصیبت میں اگر اپنی کوئی چیز بیچے تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت پر مت خریدو، بلکہ اس کی موجودہ قیمت پوری لگائی جائے۔ مجبوری ایک مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں وہ امداد کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، نہ کہ اسے الٹا لوٹ لیا جائے۔ سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی ہے جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑے ہوئے گناہ نہیں مرتے، بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دعا کے منظور ہونے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ہے جس کا انجام اس کے حق میں اچھا ہو۔ اسی طرح اگر آپ کی ہر خواہش کی تکمیل ہوتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینے والے کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ آپ دریا میں 2 دفعہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ دریا ہر مرتبہ اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز تغیر پذیر ہے۔ وہ ایک دفعہ فائدہ دے کر دوسری دفعہ نقصان بھی دے سکتی ہے۔ رشتہ داری میں مال کی بجائے اخلاق کے حسنہ کو زیادہ ملحوظ رکھیں۔ شریف اور اچھا خاوند کسی وجہ سے اپنی بیوی کو پسند نہ بھی کرے لیکن اسے نان نفقہ پورا دیتا ہے اور کسی قسم کا نقصان بھی نہیں دیتا۔ اس کے برعکس بد اخلاق خاوند اپنی ناپسند بیوی کا ایسا حشر کرتا ہے کہ اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر ماضی کی خرابیوں کے انتقام کی موسم ہوتی ہے۔ اس عرصے میں کافی تکالیف کا ہدف بننا پڑتا ہے اور موت کی تیاری بھی اسی موسم میں کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس عمر میں حقوق کی تلافی اور کثرت سے استغفار پر زیادہ زور دینا چاہیے۔